بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ اب اس آیت میں پہلی آیت جو اس سورہ کی ہے، اس میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ہل اتی علی الانسان، کیا انسان کو نہیں آیا، حین من الدہر، ایک حین دہر میں سے جس میں وہ کوئی شیء مذکور نہیں تھا۔ اب یہاں تو دو لفظ استعمال ہوئے، اب حین اور دہر، اور ایک لفظ اور ہے جو دوسری جگہ یعنی جیسے والعصر، جس کے ترجمہ زمانہ بھی ہوتا ہے، وقت بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اب حین سے کیا مراد ہے؟ حین سے تو حین سے مراد ایک چھوٹا سا محدود وقت ہے۔ اب یہاں ہے حین من الدہر، دہر میں سے ایک، اب یہ چھوٹا وقت، اب یہ کتنا چھوٹا اس کی تحدید نہیں ہے، لیکن ہے مختصر وقت، اتنا تو طے ہے کہ یہ ہے مختصر، اور جس واقعے کے متعلق یہ استعمال کیا جائے گا اس واقعے میں یہ کیا کہ رائج الوقت اس اصطلاحات میں کتنا اس میں وقت ہوتا تو وہی مراد دیا جائے گا۔ جیسے کسی نے کہا کہ انا لا اکلمک حین، ایک حین، اتنے وقت میں آپ سے بات نہیں کروں گا، تو اب یہ حانس کب ہوگا؟ اب فقہا کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں اس پر بحث ہوگی کہ یہ کب حانس ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یعنی کیا کہتے ہیں، اکثر یہی کہتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینوں تک کا وقت، جس پر حین کا لفظ کا اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے دہر، ایک لفظ ہے دہر کے معنی یعنی یہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے یہ ابتدا سے انتہا تک اس دنیا کا جو عمر ہے اس کو دہر کہتے ہیں، ایرا یا ایج، اس کو دہر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے ایک چھوٹے سے وقت میں اللہ تعالیٰ انسان حین من لم یکن شیئا مذکورا۔ اب اس میں یعنی مفسرین یہ بحث کریں گے کہ یہ کتنے وقت میں شیء غیر مذکور تھا، یہ کتنے ٹائم ہے شیء، اور اب یہاں ہم اس بحث میں اس وقت نہیں جائیں گے، ہم ذرا اس کے بارے میں جو یہ حین اور دہر اور عصر، یہ تین، اور دہر کا یعنی اب اس میں بھی یہی فقہ میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ کسی نے کہا انا لا اکلمک دہر، پورے دہر میں بات نہیں کروں گا، اب یہ کب حانس ہوگا؟ اب یہاں دہر کا اطلاق یعنی اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی پوری عمر پر اس کا اطلاق ہوگا، اس شخص کی عمر کا، ورنہ یہ دہر اس یعنی اس دنیا کے ابتدا سے آخرت تک کا جو یہ زمانہ ہے اس پر دہر کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو دہر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، اب یہ تو مطلب متفقہ ہے، یعنی حکمائے اسلام اور
علماء اسلام میں کہ یہ جو وقت ہے یہ محدود ہے، یعنی مخلوق ہے. یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے، تخلیق شدہ ہے. ٹھیک ہے. اور جو حادثات زمانہ ہیں، یعنی یہ زمانے میں کیا کہتے ہیں، اس زمانے میں ہر وقت اللہ جل شانہ کی تخلیقی جو یعنی تخلیقی جو کام ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے. اب جو بھی زمانے میں ہو رہا ہے تو تخلیقی ہے نا. اور وہ یہاں سے وقت کریٹ ہوتا ہے، یہاں سے وقت کیا ہوتا ہے، یعنی تخلیق ہوتا ہے. اور یہاں سے اس وقت میں جو اللہ جل شانہ نے کوئی چیز اس کو تخلیق کرنا ہوتا ہے وہ تخلیق ہوتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقی جو یہ کارسازی ہے، یہ سمجھو اب اس ٹائم کے ساتھ فلو کرتی ہے، اس ٹائم کے ساتھ. یہ ٹائم بھی کیا ہوتا ہے، یہ ٹائم بھی مخلوق ہے. کیا ہے؟ مخلوق ہے، کریٹ ہوتا ہے. اور یہاں سے حادثات بھی اس کے ساتھ ساتھ فلو کرتے جاتے ہیں. سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے؟ تھوڑا یہ گامز ہے سمجھنے کے لیے. یعنی the events being created in the world are flowing with the time, which in itself is created with that event. اب اس کو آپ تھوڑا سا کیسے سمجھو گے؟ اس پر مجھے یاد آتی ہے، یعنی بچپن میں نے پڑھا تھا، یعنی ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جو ہمارے اس امت کے ایک جید ممتاز فلاسفر گزرے ہیں، ابو الحسن اشعری. افسوس ہے نا ہم اپنوں کو نہیں جانتے ہیں. افسوس کس چیز کا ہے؟ ہمیں گریک فلاسفر یاد ہوں گے، ایرسٹاٹل ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، لیکن اپنے یاد نہیں ہوتے. اس کو اگر آپ اس کو گوگل میں سرچ کرنا چاہو گے، ایٹامک تھیوری آف ایٹامسٹی آف ٹائم بائی ابو الحسن اشعری. اور دوسرے الفاظ میں اس کو ایٹمزم بھی کہتے ہیں، اس کو ایٹمزم بھی کہتے ہیں. اللہ کرے کہ میری سمجھ میں آ جائے. اب دیکھو یہ ٹائم لائن ہے. کیا ہے؟ یہ سمجھو یہ ایک ٹائم لائن ہے نا. لیکن یہ ٹائم لائن ایک کنٹینیوس لائن نہیں ہے. یہ ٹائم لائن جو ہے یہ ایٹمز کی بنی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے. یعنی اس کا جو ایٹم یہاں مراد ہوگا، اس کا یعنی اسمالسٹ جو جز ہوگا، اس کا پارٹ ہوگا، اس کو ایٹم کہیں گے. ایک تو میٹر میں ایٹم ہوتا ہے، یہ تو ٹائم ہے نا. اب اس کا جو جتنا بھی آپ اس کو نیچے جو اس کو آپ ایٹم کہو گے. ایٹمزم آف ٹائم ہے یہ جو ہے نا. اب آپ کو یہ کس طرح سے سمجھ آئے گا؟ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں یا فلم دیکھتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، سینما، ٹی وی، آپ کو وہاں کیا لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے وہ لائیو کام ہو رہا ہے، وہ لائیو چل رہے ہیں، لائیو باتیں کر رہے ہیں نا. آپ کو پتہ یہ ویڈیو کیا ہے؟ پتہ ہے
یہ ایکچولی یہ سٹل فوٹوز ہیں. کیا ہیں سٹل فوٹوز؟ یعنی جیسے آپ ایسے فوٹو اٹھاتے ہو نا، ایک فوٹو جو حرکت نہیں کرتا ہے، اس کو سٹل فوٹو کہتے ہیں، ہے نا. لیکن یہ ویڈیو اس کو اتنی رفتار سے کلک کرتا ہے، اتنی رفتار سے کلک کرتا ہے کہ آپ کو اس میں گیپ نظر نہیں، آپ کو لگتا ہے یہ کنٹینیوس ہے، حالانکہ یہ کنٹینیوس نہیں ہے. میری بات سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ یہ جو ہم ویڈیو ہے نا یا ٹی وی یا اس میں کیا لگتا ہے، جو ایونٹس اس میں ہو رہے ہیں، جو ایکشنز ہو رہی ہیں، یہ کنٹینیوٹی میں ہو رہی ہیں. یہ کیمرہ جو ویڈیو کا ہوتا ہے، یہ اتنی سپیڈ سے یہ فوٹوز کھینچتا ہے کہ جو ہیومن آئی ہے وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہے کہ یہ الگ الگ ہے، اس کو لگتی ہے ایک جیسے، یعنی یہ کنٹینیوس. جیسے یہ ویڈیو کیا اٹ کنسسٹس آف سٹل فوٹوز، جو بالکل تیز رفتاری کے ساتھ ویڈیو کا کیمرہ کیچ کرتا ہے. انسان کی آنکھ جو ہے وہ اس کا ادراک نہیں کرتی یہ الگ الگ ہے، کیونکہ اس کی سپیڈ زیادہ ہے اور یہ کنٹینیوس لگتا ہے. بعینی ہی ایسے ہی ٹائم ہے. یہ بنا ہے ایٹمز کا. کیا بنا ہے؟ ہاں. اور یہ ایٹمز بھی اتنی تیز اللہ جل شانہ کی تخلیق ہے، شان ہے. یہ بھی اس کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی اس رفتار سے کہ یہ آپ کو کنٹینیوس لگتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں ٹائم اٹ کنسسٹس آف دس ایٹم. اسی کو ایٹامسٹی یا ایٹامزم آف ٹائم کہتے ہیں، جس کا تصور ابوالحسن اشعری نے دیا. مجھے آپ کو سائنس پڑھانے کا شوق نہیں ہے، لیکن ایک نقطہ سمجھانے کا شوق ہے. اگر آپ سمجھو تو سمجھو. اب یہ کیا کہتے ہیں، موشن کس کو کہتے ہیں؟ موشن کہتے ہیں یہ ایک، اس کو ہم کہتے ہیں ریلیٹیو چیز ہے. کیا ہے؟ یہ ریلیٹیو چیز ہے. یعنی دیکھو، جب آپ بس میں چلتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہاں سے درخت ہیں، دکانیں ہیں، تو آپ موو کر رہے ہیں، لگتا ہے نا، کیونکہ بس جو ہے آپ کی جو گاڑی ہے وہ اپنی پوزیشن چینج کرتی ہے ان ریلیشن ٹو جو چیزیں یہاں. اب آپ جہاز میں بیٹھے، ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کچھ حرکت نہیں کرتا ہے. یہ شخص بھی اسٹیٹک ہے جو آپ کے دائیں بیٹھا ہے، یہ بھی، کیونکہ یہ آپ کی نسبت میں موو نہیں کر رہا ہے نا. تو اگر آپ کھڑکی سے دیکھیں گے تو آپ کو لگتا ہے آپ موومنٹ کر رہے ہو، اگر آپ اندر ہی دیکھ رہے ہیں آپ کو. تو یہ جو موشن ہے یہ چینج ہے ان ریلیشن ٹو ٹائم. یہ ٹائم جو ہے یہ ایک موشن ہے جو اس کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اب یہاں سے سمجھو، یہاں سے یہ سمجھو کہ یہ وقت کریٹڈ ہے، ایٹرنل نہیں ہے، ابدی نہیں ہے. یہ جو تصور دیا ایرسٹوٹل اور یہ جو گریک فلاسفرز نے کہ ٹائم از ایٹرنل اور یہ انڈیپینڈنٹ ہے، یعنی یہ تو ابدی ہے اور یہ یعنی اس کو کسی سے نہیں، یہ مخلوق، یعنی یہ تخلیق شدہ ہے، تخلیق ہوا ہے، اور وہ ایونٹ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. سمجھتے ہیں؟ اگر اب میں اپنی ڈیفینیشن کو کا اس اطلاق اس پر کروں جو میں نے پرسوں عرض کی تھی کہ یہ
جو کس چیز کا کہا تھا؟ دہر کا، اور جس میں یعنی جب یہ اس نے کہا یہ میں نے آپ کو کہا وہ برگسن تھا، وہ جو ٹائم پر تحقیق کر رہا تھا، برگسن اس کا نام تھا، جس سے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی ملاقات ہوئی. وہ اس کی بڑی تحقیق ہے ٹائم پر. کس کی؟ برگسن سے. ہاں، تو 1941 میں اس کا انتقال ہوا ہے، اور علامہ اقبال بھی 30s کے آس پاس، یعنی وہ کنٹمپریری تھے، ہم عصر تھے وہ ٹائم پر. اور اس کو ٹائم وہ مطلب اس کے کلائمیکس کو پہنچ نہیں پا رہا تھا، پریشان تھا. تو علامہ اقبال سے جب ملاقات ہوئی تو وہ اس نے ٹائم کو برا بھلا کہنا شروع کیا. تو علامہ اقبال نے بدیہی طور پر حدیث قدسی نقل کی، لا تسبوا الدہر وانا دہر. اب اس نے سنا نا، برگسن نے، وہ گر گیا نیچے، اس ویل چیئر پر تھا، اور کہا کہ اگر آپ کو یہ آپ کا کلام ہے، آپ کو پیغمبر مانوں گا. کہ نہیں، میرا کلام نہیں. اب یہ سمجھو، لا تسبوا الدہر وانا دہر، وانا دہر سے مراد کیا ہے؟ اور یہ دہر ہے کیا؟ انا دہر سے مراد کیا ہے؟ یہ دہر ہے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی افعالی کا ظہور ہے. یہ کائنات نا تمام ہے شاید کہ دمادم آ رہی ہے صدائے کن فیکون. ایوری ایٹم آف ٹائم، اس ٹائم کا ہر ایٹم صدائے کن فیکون سے پیدا ہوتا ہے. اور ہر حادثہ، یعنی حادثہ کے مطلب جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے، وہ بھی صدائے کن فیکون سے پیدا ہو رہا ہے. تو اس میں 2-3 چیزیں بنیادی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. ایک، یہ وقت مخلوق ہے، اور دوسرا یہ کہ یعنی اس کی ایک ابتدا تھی، یہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کریٹ کرتا ہے. ہر اس کا ہر ذرہ، ہر ایٹم اس کا کیا ہوتا ہے؟ کریٹ ہوتا ہے. کریٹیو ایکٹیویٹی آف اللہ جل شانہ، رائٹ؟ ٹھیک، کریٹ ہوتا ہے. اور یہ کہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو ٹیمپورل فلو آف ہیپننگس ان دا ورلڈ، ٹیمپورل فلو آف ہیپننگس ان دا ورلڈ آر انڈر کانسٹنٹ گورننس آف اللہ. یہ جو یعنی وقت جو یہ ہو رہا ہے نا ٹیمپورلٹی میں، دنیا میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، یہ براہ راست حکم الہی کے تحت ہے. یہ دونوں چیزیں رد کر دیتی ہیں گریک فلسفی کی ان تصورات کو جس میں وہ کہتے ہیں کہ وقت ایٹرنل ہے اور انڈیپینڈنٹ ہے، اور خدا کا تو وہاں تصور ہی نہیں ہے. یہاں یہ کیا ہے؟ یہ کریٹڈ ہے، صدائے کن فیکون سے وجود میں آتے ہیں. نہ صرف کہ وقت کے یہ ایٹمز، بلکہ اس کے ساتھ میں جو یعنی ایونٹس جن کو تخلیق ہونا ہوتا ہے. اور یہ ایک کانسٹنٹ فلو، یہ کانسٹنٹ فلو جو دنیا میں ہے نا، یہ انڈر ڈائریکٹ گورننس آف اللہ ہے. احکام الہی، امر الہی، الا وله الخلق والامر. اب یہ اس آیت بھی اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ آیت بھی اب سمجھ میں آ جائے گی. اللہ نے صرف اس ایٹم کو کریٹ نہیں کیا، لیکن جس میں یہ جو ہونا والا، ایک تو یہ اس کے حکم سے ہی پیدا ہوا، ایک تو اس کے حکم سے ہی پیدا ہوا، اور دوسرا یہ کہ یہ امر الہی کے تحت جو بھی اس میں ہو رہا ہے وہ سارا امر الہی کے تحت ہو رہا ہے.
اب ایک اور آیت اس میں آپ اور سمجھو گے بڑے اچھی طرح سے، کل یوم ہوا فی شأن، ہر آن اس کی نئی شان، ہر آن، ٹھیک ہے، وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، سمجھ گیا نہیں سمجھ گیا؟ تو کیا کہا، یعنی اب یہ جو تھے نا باقی لوگ یہ کہتے ہیں مطلب یہ دنیا جو اس کے فزیکل لاز ہیں، یہ جو مطلب یہ انہی لاز کے تحت چلتی ہے، اس کو کسی کریٹر کی ضرورت، تو اس میں اس سب کا کیا ہے، ہاں، تو ایٹمزم کہتا ہے ٹائم ایز اے سیکوینس آف ڈسکریٹ مومنٹس، ٹائم ایز اے سیکوینس، ترتیب، یعنی ترتیب وار آ رہے ہیں، یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک کے بعد ایک کے بعد، اور وہ ایک ایک ایٹم الگ الگ اپنا یہ رکھتا ہے اکائی یا یونٹ، یہ کنٹینیوس، جیسے ایرسٹوٹلین تھیوری میں نا یہ کنٹینیوس ایک ٹائم ہے، ایٹرنل ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور وہ اللہ کے امر کا انکار ہی کرتے، لیکن یہ سارا امر الہی کے تحت ہو رہا ہے، گاڈس ول، یہ کیا ہو رہا ہے، گاڈس ول، اور اس میں ایک ان کے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو فلاسفی کے زمان میں اس کو ڈٹرمنزم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈٹرمنزم کہتے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں، اب چیزوں میں اپنی خاصیتیں ہیں، اب وہ اس کے مطابق چلتے ہیں نا، یہ سمجھ گیا آپ؟ تو اب اس میں اللہ کی حاکمیت کا بھی تصور ہے، سوورینٹی آف گاڈ یا اللہ، ٹھیک ہے، اور ریجیکشن آف ڈٹرمنزم، یہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ انہی قوانین جو ان کے یہ ہیں، اور اس میں ایرسٹوٹیلین کانسیپٹس کا رد ہے کہ ایرسٹوٹیلین وہ کیا کہتے تھے، ان کے ہاں ایرسٹوٹل proposed more continuous and cyclical concept of time, where time exists as a permanent background to all change and motion. Ash'ari rejected this, asserting that time itself is not natural or inherent. یہ created ہے اللہ جل شانہ کے، ٹھیک ہے، ہاں، انشاءاللہ موقع ملے گا تو اب ٹائم ہو گیا آپ کا نماز کا۔